ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی کا سلام قبول کیجئے. میرے دونوں ساتھی زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان آج بھی چھٹی پر ہیں. عید سے پہلے ہی ان کی چھٹیاں شروع ہو چکی ہیں، لیکن آج جمعہ ہے. آپ کی ہم کالز لیں گے ہمیشہ کی طرح. آپ اپنے دل کی بھڑاس نکالیں گے، جو مسائل ہیں ان پر ہم بات کریں گے. بالکل اوپن فورم ہے، ہم کر سکتے ہیں. ایک میری گزارش ہوگی کہ جب آپ مسئلے کا ذکر کریں تو اس کا حل بھی بتائیں، کیونکہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. ہم ایک کتھارسس کرتے ہیں جو کہ بالکل ہمارا حق ہے، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں وہ بھی مثالیں دینی چاہیے ایسے لوگوں کی، ایسے واقعات کی، کہ ہمارا حوصلہ تھوڑا بڑھے، ہم میں تھوڑی ہمت بھی آئے کہ ہم اتنے جو ہے گئے گزرے نہیں ہیں جتنا ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے. تو میری دلچسپی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں ایسی کوئی باتیں ہیں تو وہ بھی شیئر کریں. آج میرے ساتھ دو گیسٹ ہیں وسعت اور زرار کی جگہ، جو میرا ساتھ دیں گے. ان سے آپ واقف ہیں، یہ پہلے بھی ہمارے پاس پروگرام میں آ چکے ہیں. میرے دائیں جانب ہیں اریبہ فاطمہ اور میرے بائیں جانب بیٹھے ہیں عمر زیب خان. آپ دونوں کا ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. گڈ ٹو ہیو یو. پچھلی دفعہ جب آپ لوگ آئے تھے تو وہ آپ کا شاید پہلی دفعہ تھا، اور اس کا رسپانس اتنا اچھا آیا. ہمارے کالرز نے بھی بہت اپریشیٹ کیا. ہمارے کالرز کے ساتھ ہمارا رشتہ بہت گہرا ہے، تقریباً آلموسٹ فیملی کی طرح ہے. وہ ہاں سال سے وہ کال کرتے آتے ہیں، تو وہ بھی بہت اپنائیت سا مجھے اس میں لگا. اور پھر ہمیں پروگرام سے باہر بھی اچھا فیڈ بیک آیا، تو میں نے کہا آپ کو فرائیڈے نائٹ آپ کی خراب کرتے ہیں اور یہاں آپ آئے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں کالز کی طرف جاؤں، میں ویری کوئکلی، آپ دونوں صحافی ہیں، سوچ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آپ کام کرتے ہیں. میرا ہفتہ تو گزرا ہے اکانومی پہ بات کرتے ہوئے، بجٹ پہ بات کرتے ہوئے. اکنامک سروے آ گیا، اور جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اس میں مایوسی کی باتیں زیادہ تھیں، حوصلہ افزا باتیں کم تھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور ہم نے ہمارے پروگرام پہ مفتاح اسماعیل صاحب آئے، شبر زیدی صاحب آئے، ہم نے تھوڑا بجٹ کو کھنگالا. لیکن مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ بجٹ کے چکر میں بہت ساری دوسری خبریں جو ہیں وہ دب سی گئیں. تو آپ سے اگر میں پوچھوں، آپ کس چیز پہ کام کر رہے ہیں آج کل؟ واٹ از یور فوکس؟ تو اس ہفتے میں آئی واز ورکنگ آن اے اسٹوری اباؤٹ دا ایکس بین، یعنی جو ٹویٹر کو بلاک کیا گیا ہوا ہے پاکستان میں اس وقت. تو اس کے اوپر میں کچھ کام کر رہا تھا. تو اس سلسلے میں پتہ چلا کہ اس ہفتے ایک کورٹ میں پیشی ہونی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو کیس چل رہا ہے. کچھ پٹیشنز دائر کی گئی ہیں اس بلاکیج کے خلاف. تو وہ ہیئرنگ جو آج کوئی چوتھی دفعہ ڈیلے ہو کے فائنلی ہونی تھی، یعنی کہ اس دن ہونی تھی، وہ دوبارہ ڈیلے ہو گئی. سو دس واز دا فورتھ اور ففتھ ٹائم، پانچویں یا چھٹی دفعہ ایسا ہوا کہ ٹویٹر کے اوپر ہیئرنگ ہونی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ نہیں ہو سکی. اور ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس جو ہے لگا ہوا ہے. اسی کے اوپر ایک سملر پٹیشن ہے اسی طرح نا. کتنے مہینے ہو گئے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیسکلی 17 فیبروری سے یہ بین لگایا ہوا ہے، اور آج میرے خیال سے ہو گیا ہے 5 مہینے تقریباً. 5 مہینے تقریباً. اوکے. شروع میں انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں کیوں بند ہے، یا پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بند کیا ہے، پی ٹی اے نے بند کیا ہے، کسی اور نے بند کیا ہے. بالکل یہ ایک جھوٹا ایک طرف سے ان کی طرف سے موقف آیا کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے فون میں چیک کریں چل رہا ہے، بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اور بند ہی نہیں کیا. غلط بیانی کی کافی سرکاری لیول پہ. بعد میں انہوں نے پھر جسٹیفائی کیا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے بند کیا گیا ہے. اینڈ اس میں انہوں نے یہ جسٹیفیکیشن دی کہ ٹویٹر پہ چیف جسٹس کے خلاف ایک کیمپین ہوا جس کی وجہ سے ہم نے ٹویٹر بند کر دیا ہے. تو اب ایک مخصوص کیمپین جو زیادہ سے زیادہ میرے خیال سے 2 سے 3 ہزار لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس وجہ سے آپ نے ملینز آف لوگوں کے لیے ایک پورا پلیٹ فارم شٹ ڈاؤن کر دیا ہے. یہ پتہ نہیں اس میں کیا، اور ابھی یہ ڈر ہے کہ شاید مزید اس قسم کے دوسرے پلیٹ فارمز کو بھی یہ بند کریں گے. اریبہ، آپ نے کوئی اس ہفتے کوئی خبر دیکھی جو آپ کو لگا کہ دب گئی ہو بجٹ کے چکر میں؟ ہاں، آئی تھنک ایک سب سے زیادہ انٹرسٹنگ خبر تو یہ تھی کہ کافی لوگوں نے رپورٹ کیا کہ کراچی میں بہت بڑا ٹریفک تھا، اور سب نے بات کی کہ ٹریفک تھا، لیکن کسی نے یہ بات نہیں کی کہ ٹریفک کیوں تھا. اس ہفتے تھا؟ جی بالکل اس ہفتے. مطلب معمول سے زیادہ تھا؟ ہاں، 2 دن پہلے کی بات ہے. روڈیں بالکل جیم تھیں. تو سب ونڈر کر رہے تھے کہ کیوں ہے یہ ٹریفک، اور جہاں تک میں نے نیوز کوریج دیکھی وہاں پہ کہیں رپورٹڈ نہیں تھا کہ اس ٹریفک کی اصل وجہ کیا تھی. اٹ واز بیسکلی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا. FW کا ایک ٹرک تھا اور سامنے ایک لائر کی گاڑی تھی. تو وہ دونوں کا کریش ہوتا ہے اور FWO کے ٹرک سے لوگ نکل کے باہر آتے ہیں. وہ لائر کو کہتے ہیں بس آپ اپنا بویا بستر باندھیں اور نکلیں یہاں سے، جو کریش ہونا تھا وہ ہو گیا.
بٹ لائر نے فیصلہ کیا کہ وہ 15 کو کال کرے گا اور وہ پھر اس کے آگے معاملہ پرسو کرے گا. تو جب یہ ہوا تو جیسے ہی پولیس آئی اور پولیس ٹرک کو واپس اپنے تھانے لے کر گئی تو کچھ FWO کے جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ اس کے حساب سے تو کئی FWO کے اہلکار وہاں جمع ہو گئے ہتھیار کے ساتھ. انہوں نے پولیس والوں کو بالکل مطلب جس کو کہتے ہیں اس پوری سچویشن سے کٹ آؤٹ کر دیا, ان کو اپنی جگہ ٹارچر کیا. اس کے علاوہ کچھ لائرس کو کڈنیپ کر کے لے گئے. تو اس سب کے پروٹیسٹ میں کچھ لائرس جمع ہوئے تھے ڈیفینس موڈ پہ اور انہوں نے کافی بلاکیج وغیرہ کی ہوئی. یہ 2 دن پہلے کی خبر ہے جی, یہ 2 دن دیکھیں ہمارے میڈیا پہ آنیسٹلی میں بتاؤں میری نظر سے یہ گزری نہیں کیونکہ ہم یہ بجٹ میں اتنے نہیں. آپ فکر نہیں کریں شازیب, ہم سب اپنی ٹیکس بریکٹس کیلکولیٹ کر رہے تھے جب سے بجٹ آیا ہے کہ اب کتنے پیسے ہمیں حکومت کو ہر مہینے دینے ہوں گے. لیکن یہ واقعہ بتا رہی ہے کراچی کا ہے, ڈیفینس کا ہے. جی, کراچی ڈیفینس موڈ پہ یہ واقعہ. اوکے ٹھیک ہے, تو آپ سے ہم مزید بھی بات کریں گے. ہمارے کالرز فون لائن پر ہیں. ڈاکٹر عارف ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. مجھے ایک تو یہ بات کرنی ہے کہ یہ بجٹ میں جو بات ہوتی ہے فائلر اور نان فائلر کی, یہ فائلر اور نان فائلر کیا ہوتا ہے؟ مطلب مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارے ہاں اگر کوئی اولڈ لیڈی ہے جس کی کوئی انکم نہیں ہے, ظاہر ہے کوئی یا ہاؤس ہولڈ وائف بھی ہے نا, تو وہ نان فائلر ہو جاتی ہیں. اب وہ پراپرٹی ان کے نام سے خریدی جاتی ہے, ظاہر ہے وہ اسے لی جاتی ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے, بچے ماں کو نہیں رکھتے تو ماں تو بے گھر ہو جائے گی, تو اس کو ایک پروٹیکشن ہوتی ہے گھر کی. اور اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو مرد تو کہیں بھی گزارا کر لیتا ہے نا اپنا ادھر ادھر نکل کے باہر بھی, تو بوڑھا ہو کے بھی. تو اس لیے یہ ایشو ہے کہ نان فائلر کے اوپر یہ ٹیکسیشن ڈبل کیوں ہے, ایک جیسا ہونا چاہیے. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ جو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹیکس جتنا کلیکٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ جو اماؤنٹ ہے وہ ٹیکس کے دوسری مدوں میں خرچ جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ فائلر بننا چاہتے ہیں تو آپ پہلے فائلر بننے کے لیے آپ ایک کام کرتے ہیں, مثال کے طور پر ایک مچھلی فروش یا آپ ایک جنرل اسٹور کماتے ہیں, تو آپ پہلے ایک وہ رکھے ہیں جو مشین چلاتا ہو, جو پرچیاں نکالتا ہو, اور وہ ایک اسکل آدمی ہوگا. وہ 37,000 سیلری جو منیمم رکھی ہے آپ نے, وہ تو اب رکھیے نا ابھی 32 تھی, تو 32 سے زیادہ والا ہوگا جو کم از کم مشین چلانا جانتا ہوگا, جو نکال سکتا ہوگا, سلپ کو پڑھ سکتا ہوگا. تو وہ چلیں 40,000 کی وہی تنخواہ ہوگی, 4,80,000 اس کو دیں آپ. اس کے بعد آپ جب ٹیکس فائل کرتے ہیں تو ایک آپ لائر ہائر کریں, تو اس کو اگر آپ ایوریجلی 10,000 روپے بھی دیں, میں تو 10,000 بہت کم بتا رہا ہوں, زیادہ بھی دیں, تو یہ کوئی اربوں خربوں میں تقریباً تو اماؤنٹ ایسی چلی جاتی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ بھائی کراچی کے ایلیفنٹ اسٹریٹ ہے یا ڈبل اسٹریٹ, اس پہ جتنی دکان ہے یہ پر اسکوائر یارڈ فٹ کے حساب سے, آپ کی کپڑے کی دکان ہے, آپ کی گولڈ کی دکان ہے, آپ کی یہ پر اسکوائر آپ کے اوپر اتنا ٹیکس ہو, ایک رفلی کیلکولیٹ کیا جائے بیٹھ کے مشاورت سے, اور وہ اتنا ہو, اس کے بعد نہ کوئی بتا لے گا آپ سے, نہ کچھ ہو. آپ کو مہینے کا ایک بل آئے گا, آپ یہ بینک میں جمع کرائیں, آپ کی ہو گئی. اور یہ FBR سیلری پرسن کو جو ہے خاص طور پہ آپ خود ہی سیلری دیتے ہیں, خود ہی ٹیکس ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ آپ کو 10% دینا ہے, 12% دینا ہے, 2.5% سے 5% دینا ہے, 22% دینا ہے. ہماری تو کوئی صحیح ہوتی ہی نہیں ہے نا. تو اس کے بعد آپ خود ہی ڈیسائڈ کر کے خود ہی کاٹ لیتے ہیں. اس کے بعد خود اس کے بعد کہتے ہیں ریٹرن بھی آپ بھریں, اور اس کے لیے ریٹرن بھرنے کے لیے آپ کو تو سر یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو کافی سارے معاملات ہو گئے نا, آپ کا مشورہ کیا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ تقریباً کتنے ارب روپے بنتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ اگر یہ میں آپ کہیں کہ بھائی اتنے پیسے دیں, آپ 5,000 روپے زیادہ دیں, آپ ٹیکس دیتے ہیں 50,000. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں, آپ FBR کو مشورہ دے رہے ہیں نا کہ کس طرح سے یہ بہتر ٹیکس کلیکشن ہو سکتی ہے, یہی کر رہے ہیں نا؟ جی جی, کہ آپ ریٹیلرز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, نان فائلرز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یہی ہے نا؟ جی تو ٹھیک ہے, چلیں آپ کا مشورہ آ گیا, لیٹس ہوپ کہ کہیں کوئی سن رہا ہو اور اگر ان کو یہ آئیڈیاز نہیں ہیں تو وہ اس کو آن بورڈ لیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں طاہرہ عبداللہ صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم جیلانی صاحب, میں طاہرہ عبداللہ بول رہی ہوں اسلام آباد سے. جی جی, کیسی ہیں طاہرہ؟ ٹھیک ہیں جی, شکر ہے. ایک کوشش کر کے مختصر کروں گی کیونکہ مجھے آپ کے جمعے کا فارمیٹ کا پتہ ہے, تو بات تو اس پہ بہت لمبی ہو سکتی ہے. یہ جی پاکستان کی جماعت احمدیہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, 1974 میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت جو غیر مسلم ڈکلیئر ہوئے,
لمبی کہانی ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, مجھے معلوم ہے کہ لمبی لائن ہوگی کیوں میں کھڑی اس وقت. تو کہنا یہ ہے کہ جو مظالم ان کے ساتھ اور جو ناانصافیاں جماعت احمدیہ پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہیں 1974 سے لے کے آج تک, لیکن بالخصوص جنرل ضیاء الحق کے دور میں جس طرح کی آرڈیننسز لائی گئی اور غیر آئینی غیر قانونی طور پر آئینی ترامیم کی گئی, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی گئیں, ان کے بعد مظالم بہت بڑھ گئے ہیں, حتیٰ کہ ٹارگٹ کلنگز بہت بڑھ گئی ہیں, ڈیسیکریشن آف ورشپ پلیسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور تھریٹس. آج آپ کو فون کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عید ہمارے سر پر ہے اور سی ایل پی نے پورے کے پورے پنجاب میں, مجھے نہیں معلوم کہ سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے, لیکن پنجاب میں ایک بہت منظم قسم کی ایک مہم چل رہی ہے, کیمپین چل رہی ہے کہنے کے لیے کہ اگر کوئی بھی احمدی کو پکڑا گیا قربانی کرتے ہوئے اس عید پر, تو وہ ان کا جو مخصوص نعرہ ہے سر تن سے جدا والا, میں دہرانا نہیں چاہتی ٹیلی ویژن پہ وہ بھی لائیو, تو یہ ایک بہت شدید تھریٹ ہے جی, بہت الرٹ کوشش کر رہے ہیں, اب بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت پنجاب کی سے درخواست کی جائے. میں آپ کی وساطت سے چاہتی ہوں کہ جماعت احمدیہ کو حکومت پنجاب, چیف منسٹر, چیف سیکرٹری, ہوم منسٹر, آئی جی پولیس کو ہدایت دی جائے خاص طور پر کہ دو طرح کے کام کریں, پریمپٹیو میجرز اور پروٹیکٹیو میجرز. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. واقعہ اور بعد واقعے سے پہلے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. طاہرہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اس طرف توجہ دلائی. ہمارا ہمیشہ یہی کہنا ہوتا ہے کہ اگر مائنورٹیز ہیں ہمارے ہاں اور ان کو ڈکلیئر بھی کیا ہوا ہے تو ان کے حقوق ہیں اور ان کو اپنا مذہب جو ہے وہ آزادی سے اس کی پیروی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور جو لوگ نفرت کا پیغام دیتے ہیں, وہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, گروپ ہو, اسے ہم ایمپلیفائی نہیں کرتے, لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر کہیں پہ کسی نے کوئی دھمکیاں دی ہوئی ہیں تو پولیس اور انتظامیہ پہلے حرکت میں آئے تاکہ عید کے موقع پر کوئی فتنہ فساد نہ ہو. اور عید ایک ایسا موقع ہے جس میں ہم اپنے اختلافات بھلا کے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو اس جذبے سے قربانی کی یہ عید ہم سیلیبریٹ کریں. اچھا شاہزیب, ایک بات ہے ویسے کہ ریسرچ جو ہے وہ یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان میں جو جماعت احمدیہ ہے اس کے خلاف جو وائلنس ہوتا ہے وہ اس طرح جو ریلیجس سگنیفیکنس کے دن ہوتے ہیں نا ان کے آس پاس بہت زیادہ کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے, بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ وہ عید ہو گئی, محرم ہو گیا, رمضان ہو گیا, اس ٹائم پہ وہ بڑھ جاتا ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جو لوگ اس پہ کھیلتے ہیں ان کے لیے یہ موقع ہیں, ان کو لگتا ہے کہ اس پہ ہم لوگوں کے جذبات مزید بھڑکا سکتے ہیں, تو شاید ایک کو ریلیشن اس کا یہ بھی ہے. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, واپس آئیں گے تو آپ کی مزید کالز لیں گے. جی تو آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں نواب شاہ سے کامران علی بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بے تحاشا بڑھ رہی ہیں قیمتیں, آئی ایم ایف کی برکتیں ہیں 400 اور بول بالا ہو رہا ہے آپ کا. تھینک یو شہباز, سو مچ تھینک یو. اور بجٹ کی کئی سختیاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. جو کہنے کو ہے یہ عوامی تو سمجھو, گرانے کی خوشخبریاں اور بھی ہیں. میرا سوال منسٹری آف پلاننگ سے صرف یہ ہے کہ وہ یہ بتا دیں کہ M6 موٹر وے کے لیے بجٹ کے اندر کتنی رقم مختص کی گئی ہے, اور حکومت کا سارا فوکس جو ہے سی پیک کے پروجیکٹس پنجاب کے اندر کمپلیشن کے اوپر ہے. وہاں ایکسپریس ویز بھی بن رہے ہیں, جو کراچی کا میٹرو کا پروجیکٹ تھا وہ بھی اٹھا کے لاہور کے اندر بنا دیا انہوں نے, اور دیگر شہروں کے لیے بھی وہاں سروسز, وہاں عوام کو اچھی سہولیات. کیا سندھ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ سندھ کے اندر اتنی مطلب M6 موٹر وے جو سی پیک کے فیز 1 میں بننا تھا اب تک نہیں بن پایا. اور آخری میں جو ہے وہ زرار صاحب سے ان کی والدہ کی ڈیتھ پر جو ہے وہ اظہار تعزیت کرتا ہوں جی, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. جی ہم سب دعا گو ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں کراچی سے ڈاکٹر حسن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. بہت بہت شکریہ, خوش آئیے شازیہ صاحب. میں ڈاکٹر حسن بول رہا ہوں. جناب دو سوال ہیں میرے, بہت چھوٹے سے سوال ہیں.
پہلا سوال یہ ہے سر کہ جیسے کوئی عبادت گاہ ہے, مسجد ہے یا امام بارگاہ ہے, کہتے ہیں نا کہ کوئی نیکی کا کام کریں گے آپ تو اگر دنیا چلے بھی گئے ہیں تو آپ کو نیکی کا اجر ملتا رہے گا دوسری دنیا میں بھی. نماز پڑھیں گے, اعتکاف میں بیٹھے ہیں, جو بھی عمل ہو رہا ہے اس پر آپ کو ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ مرحوم کو. تو صحیح بتائیے, مسجد امام بارگاہ میں جو نکاح ہوتے ہیں, ولیمہ یا شادی بیاہ جو ہوتے ہیں, کیا اس کا بھی ثواب ملتا ہے, اس مرحوم کو ملے گا, اس سے نیکیوں میں اجر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2, دوسرا سوال یہ ہے, یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں آپ, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو تقریبات ہوتے ہیں امام بارگاہ میں, مسجدوں میں, تو دیکھیں نا, دیکھیں مسجد بنائی آپ نے, مسجد بنائی, اس کا ثواب ملتا رہے گا آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ نیکی کا, جو جب تک اس میں نمازیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اعتکاف جو بھی دینی کام ہو رہا ہے. یہ جو نکاح ہو رہا ہے یا شادی ولیمہ ہوتا ہے مسجد امام بارگاہ میں تقریبات, اس کا بھی کیا ثواب ملتا ہے مرحوم کو؟ ڈاکٹر صاحب نہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی سوال کی کہ اس میں کیا کوئی اعتراض ہے یا کیا ہے. دیکھیں لوگوں اپنا عقیدہ ہے لوگوں کا, اور اگر کہیں پہ ہمارے ساتھ بہت ساری ایسی کمیونٹیز ہیں, کراچی اتنا ملٹی کلچرل ایک شہر ہے, یہاں پہ بورا کمیونٹی ہے, یہاں پہ آغا خانہ کمیونٹی ہے, یہاں پہ ان کے اپنے کمیونٹی فنکشنز ہوتے ہیں, چاہے وہ شادی بیاہ کی باتیں ہوں, چاہے وہ جنازے ہوں, ہر کمیونٹی کا اپنا ایک سسٹم ہے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس میں کیا, اگر آپ اس کمیونٹی کا حصہ نہیں ہیں تو آپ کیا سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ, اور ثواب کا میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں, یہ تو اوپر والے کا سسٹم ہے نا. آبجیکشن نہیں ہے, میں جاننا چاہ رہا ہوں کیا مرحوم کو اسی نیکیوں میں اجر ملتا ہے؟ نہیں, یہ کون بتائے گا آپ کو؟ دیکھیں یہ تو دیکھیں نا, کوئی مذہبی پروگرام میں میرا خیال ہے کہ اگر کال کر کے ان سے پوچھ لیں, ہماری تو اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم فقہی معاملات میں اتنا جائیں. لیکن بہرحال آپ کی کال کا شکریہ. میں آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا تھا, آپ فیکٹ چیکنگ کرتی ہیں نا کافی ساری, تو چونکہ ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا ہے پہ در پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں عقیدے پہ, جو ہے نا, ابھی ریسنٹلی سرگودا میں ایک ہوا. مجھے ذرا ہیٹ سپیچ پہ مجھے بتائیں کہ آپ نے حالیہ دنوں میں کیا دیکھا ہے کہ کس طرح سے غلط معلومات پھیلائی جاتی ہیں کسی کمیونٹی کے بارے میں, اور پھر وہ اس حد تک ہو جاتا ہے کہ وائلنس ہو جائے, کسی کی جان چلی جائے. جیسے آپ نے سرگودا کی بات کی, تو اگر ہم سرگودا کی ہی بات لیں تو اس کیس میں بھی یہی ہوا تھا کہ لاؤڈ سپیکر پہ بس ایک اعلان ہو گیا مسجد میں کہ فلانے بندے نے اس جگہ بلاسفیمی کمٹ کی ہے. اب جو بھی اس ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے بھی وہ اعلان سنا, انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی مطلب تحقیق کریں, یہ تو بس ایک اعلان ہو گیا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا اس کا رد عمل یہ ہے کہ ہم بس پکڑ کے اس بندے کو مارنا شروع کر دیں, یا اس کا رد عمل ہے کہ ہم پولیس کو کال کریں. لوگوں کے اندر یہ سینس ہی نہیں ہے, وہ بس انہوں نے سنا اور آپ نے فیکٹ چیک کیا تھا سرگودا والے؟ ہاں, میں نے اس کو, میرا خیال ہے پولیس نے پہلے کہا کہ وہاں پہ کیا وائلنس, انفیکٹ پولیس نے کہا کہ یہ ویڈیوز جو سرکولیٹ کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ یہ فیک ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا, پہلے تو پولیس نے فل اس کو دبانے کی معاملے کو کوشش کی, لیکن بعد میں جو اس انسیڈنٹ پہ لوگ موجود تھے ان کے انٹرویوز وغیرہ سب سامنے آنے لگے, جو انکل تھے جن پہ اٹیک ہوا تھا ان کے فیملی والوں کے سب کے انٹرویو سامنے آئے, تو پھر پتہ چلا کہ پولیس آدھے سے زیادہ ٹائم وہاں کھڑے ہو کے بس تماشا دیکھ رہی تھی, اور جب تک انہیں یہ نہیں لگا کہ بس اب یہ بندہ مرنے والا ہے تو پھر تب تک انہوں نے انٹرونشن ہی نہیں کی. اچھا, یہ ایک سوشل میڈیا, ویسے تو ہمیں بہت ساری معلومات ملتی ہیں ایسی جو ٹی وی چینلوں پہ یا باقی میڈیا پہ سینسر ہو جاتی ہیں, لیکن یہ جو اس طرح کے واقع ہیں جس میں جلاؤ گھراؤ فساد ہو رہا ہے, اس میں چھوٹی چھوٹی عمروں کے لڑکے بھی کھڑے ہوئے ہیں, لوٹ مار بھی چل رہی ہے, جب یہ مثال کے طور پہ ہم کہیں پہ کھڑے ہوں اور اس طرح کا ایک سین کریٹ ہوتا ہے, ہم صحافی ہیں, ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ڈاکیومنٹ کریں تاکہ ایویڈنس بھی ہوتا ہے, لیکن چینل پہ ہم چلانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کہیں اس سے یہ آگ اور تو نہیں بھڑکے گی, کیونکہ مثال کے طور پہ اگر دو برادریاں ہیں, دو کمیونٹیز ہیں, اس کا ریاکشن کہیں اور تو نہیں ہوگا. ہم نے ہمیشہ میڈیا پہ ہم نے اس کو بہت احتیاط سے ہینڈل کیا. ہماری گائیڈ لائنز یہ تھیں کہ آپ نے آگ کو بھڑکانا نہیں ہے, اور آپ نے اگر رپورٹ کرنا بھی ہے تو اس کو احتیاط سے کرنا ہے, تاکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری خبر دینے سے اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ اگر یہ جس طرح پھیل جاتی ہیں اس طرح کی وائرل ویڈیوز اور یہ وہ, آپ کے خیال میں اس سے ایک تو آگاہی آ جاتی ہے, لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ پاگل پن اور جنونیت کس حد تک ہے, لیکن اس سے خوف, ڈر اور نیگیٹو چیزیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کسی بھی مطلب مائنورٹی کے سے تعلق رکھنے والے انسان سے بات کر لیں تو وہ نارمل بات کرتے ہوئے بھی مسلمانوں سے گھبرا رہا ہوتا ہے
کہ کہیں کوئی اس کی بات اس طرح مس انٹرپریٹ نہ ہو جائے جس کے چکر میں لوگ سمجھ لیں گے کہ اس نے گستاخی کی ہے. اب جیسے آسیہ بی بی والا کیس بھی, وہ بندی صرف پانی پینے گئی تھی, تو جو ہمارے سوسائٹی ہے نا, اس نے ہم نے ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ ہم بھلے سوچ رہے ہوں کہ اس سے کسی کی اویئرنیس ہو سکتی ہے, لیکن وہی چیز بہت بری طریقے سے سوشل میڈیا پہ مس انٹرپریٹ بھی ہو سکتی ہے. سوشل میڈیا دو دھاری تلوار ہے. بالکل بالکل, اس کا فائدہ بھی ہے اور اس کا بہت زیادہ نقصان بھی ہے نا. کسی بھی قسم کا ذریعہ جس سے ایک انسان کے خیالات بہت زیادہ انسانوں تک پہنچ سکتے ہیں نا, وہ اسی طرح دو دھاری تلوار ہی ہے. اب مسجد کا اسپیکر جو ہے وہ بھی ہیٹ اسپیچ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. آپ چاہیں تو اس سے مثبت میسج بھی دے سکتے ہیں لوگوں کو, اخلاقیات, آپ ان کے کردار کی آپ سوشل میڈیا بھی اسی طرح کرنے کے لیے. ہاں, تو اٹس لائک اے لاؤڈ اسپیکر. اچھا ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ کالرز ہیں, ایک چھوٹا سا بریک ہے, واپس آئیں گے تو مزید کالز آپ کی لیتے ہیں. ذرا ہٹ کے میں کالرز ڈے ہے, آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں. ملتان چلتے ہیں, علی افتخار صاحب ہیں ہمارے ساتھ. ہیلو جی علی افتخار صاحب. جی السلام علیکم, میری آواز آ گئی آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. چلانی صاحب, ابھی دیکھیے بجٹ آیا تھا تو اس میں مبارکباد کا مستحق ہیں جناب منسٹر صاحب کہ انہوں نے اتنا زبردست بجٹ پیش کیا کہ جس میں لوگوں کو فیل ہو رہا ہے کہ پاکستان اوپر ترقی کی طرف جائے گا. اور آج کے موجودہ حالات کے اندر, اچھا یہ میرے لفظ نہیں ہیں بلکہ یہ میں نے ٹویٹ میں دیکھا تھا کسی صاحب کی جو کہ صحافی ہیں, اور انہوں نے ٹویٹ کی تھی, بھیا مر تو ہم گئے اس میں, مگر تھینک یو آپ کا جو میرے خیال میں شاید کورسپونڈنٹ ہے ثناء اللہ خان جی, انہوں نے بہت اسٹرانگ, اور ڈان کے ہی ایتھنکس میں ہیں, انہوں نے بڑی اسٹرانگلی اس کو وائز کیا. انہوں نے چیف رپورٹر ہیں ڈان کے ہمارے, انہوں نے کل پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ سے وہ سوال کیا. جی بالکل, انہوں نے بہت بالکل لاجیکلی انہوں نے بالکل ٹھیک بات کری, مگر انہوں نے ایک جگہ تھوڑا سا ایک چیز مسنگ کر رہے تھے. ان کو ایک اور ان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی کہ بھائی جو آپ آئی ایم ایف سے معاہدہ کرتے ہیں اس کو ڈسکلوز تو کریں نا, آپ نے کیا کیا اس میں, پتہ تو لگے کہ ہو کیا رہا ہے. ادروائز یہ تین چیز ہوتی ہے, سن 1.5 BC کا جو ہے کیا نام اس کا, آپ کے BC یعنی بیفور کرائسٹ کا آپ کیا نام لے آتے ہیں, وہی بجٹ ہوتا ہے, اسی میں کچھ فل اسٹاپ کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے ایڈیشن کر کے, اور اس کے بعد آپ پرنٹ کرا کے بھیج دیتے ہو نا. بھائی اتنے لوگوں کی ضرورت ہی کیا ہے, پھر لے آتے ہیں. آپ تباہی تو ہماری مچا رہے ہیں نا, وہی پیٹرولیم, وہی آپ کے انرجی سیکٹر, وہی سیلریڈ امپلائیز, سب کو رگڑا دے دیا انہوں نے دوبارہ. اچھا ایک چیز تو یہ ہے کہ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا نہیں ہے, وہ متوقع ہے جولائی تک. اس سے پہلے مذاکرات ہوئے ہیں, اور اس بجٹ میں آئی ایم ایف نے ان سے کہا تھا کہ آپ عملی طور پہ وہ اقدامات کریں اپنے خرچے گھٹانے کے لیے, آمدنی بڑھانے کے لیے. ہم دیکھیں گے تو آپ پہ اعتبار کریں گے, پھر ہم اس کو فائنلائز کریں گے. تو اس سے ایک چیز یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ماضی میں ہم نے جو 24 دفعہ ہم گئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس بار بار, اس کے بعد آئی ایم ایف والوں کا بھی ہم پہ اعتبار تھوڑا کم ہے. وہ کہتے ہیں کہ عملی اقدام کرو گے تو میں آپ کو پیسے دوں گا. اور یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم جاتے ہیں ان کے پاس, وہ نہیں آتے ہمارے پاس. انہوں نے کوئی کان پہ بندوق نہیں رکھی کہ ہم سے پیسے لو. ہم جاتے ہیں اپنے, ہمارے چونکہ اعمال صحیح نہیں ہے, ہمارا طرز حکمرانی صحیح نہیں ہے, ہمیں سب پتہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, لیکن ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر ہمیں جانا پڑتا ہے آئی ایم ایف کے پاس, ان کی ڈسپلن کے پاس. آئی ہوپ یو اپریشیٹ دیٹ کہ ہمارے یہاں بڑا فیشنیبل ہے آئی ایم ایف کو کوسنا. ہمارے ایک وہ لیڈر صاحب کہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, لیکن پھر گئے. سب گئے ہیں, سارے ہی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں جاتے ہیں. اس کا تعلق جو ہے ہمارے اکانومی کے اسٹرکچر کے ساتھ ہے, اس کی خرابیوں کے ساتھ ہے. تو یہ ذرا سا میرا خیال ہے کہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے ساتھ کراچی سے اب ہیں فیاض خان صاحب. ہیلو جی فیاض صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں سر؟ خیریت ہے؟ شکریہ, آپ ٹھیک ہیں؟ آپ بتائیں کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ ینگسٹر بچے بٹھائے ہوئے ہیں, بہت خوشی کی بات ہے کہ ان کو موقع دیا جاتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن نہیں, ماشاءاللہ دے آر گرون اپ اور اپنا زبردست کام کر رہے ہیں, فیکٹ چیکنگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے, اور آپ کے زیر سایہ کام کریں گے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں نام پیدا کرا ہوگا ان کا انشاءاللہ. سیکنڈلی یہ ہے کہ میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ورلڈ کپ سے تو تقریباً ہم واپسی ہو گئی ہے, ہماری بڑی دکھ ہے ہمیں. لیکن جو سب سے بڑی دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک سابقہ کرکٹر نے ابھی پچھلے دنوں میں ایک غلط بسی بات کر دی کہ جی یوں سندھ کی ٹیم میں بھی 8 پلیئر ہوتے ہیں, یا پھر اپنے کہتے ہیں پاکستانی ٹیم میں یوں ہے, کون کیا ہے. میں اس ڈیٹیل میں آپ کو, پورے پاکستان کو پتہ ہے, پورے
دنیا کو پتہ ہے، جس کی وجہ سے ہم KPK والوں کے دل کافی اس بات سے ہرٹ ہوئے. انہوں نے اس کے ایکسکیوز بھی کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سینئر کھلاڑی اور اتنے موسٹ سینئر ٹیسٹ کرکٹر، انٹرنیشنل کرکٹر اگر اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے پاکستان کی بڑی بدنامی ہوتی ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد کچھ اور ہے. نہ ہم پنجابی ہیں، نہ ہم پٹھان ہیں، نہ ہم سندھی ہیں، نہ ہم بلوچی ہیں. ہم سب سے پہلے مسلمان، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں. پاکستان کی جہاں بات آئے گی اس میں ہم کوئی بھی، ہم سب ایک ہے نا. تو اس میں ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے. اور پھر ہمیں وہ نجی ٹی وی والوں کو بھی جو پروگرام کراتے ہیں ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ اپنے کہتے ہیں ادا کرنے پہ انہیں پابند کیا جائے کہ آپ اس قسم کی نفرت انگیز بات نہ کریں جس سے کسی کا ہرٹ ہو، کسی ایک قوم کی طرف بات وہ جاری ہو. تو اب یہ کہ یہ وہی پختون قوم ہے جس نے پاکستان کے کئی، دیکھیں ہم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم نے ورلڈ کپ جیت کے لائے، یا ہم جان شیر خان، جہانگیر خان، یا ہم ہمیشہ ایک ہی بات کی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. ہمیں پاکستان سے پیار ہے اور ہمیں آپ تمام لوگوں سے پیار ہے. پاکستان زندہ باد، پاک افواج زندہ باد، پاکستان زندہ باد. چلیں ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت، آپ کی رائے آ گئی. ہمارے ساتھ اگلی کالر ہیں، کال زیادہ ہیں، تھوڑا سا لے لیتے ہیں کالز نا. کراچی سے ہیں. سر میرا ایک سوال تھا. پہلے اپنا نام بتائیں. میرا نام ہے عاقلہ نورین صدیقی. جی سر میرا ایک سوال تھا، اور سوال یہ ہے میرا کہ ابھی جو بجٹ آیا ہے اس میں ہر سال کے ہم بجٹ میں بہت عرصہ ہو گیا، ہم تو ساری زندگی دیکھتے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہ اتنے % بڑھا دی کر. سر مجھے ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ جبکہ ہمارا ملک اور اسپیشلی کراچی صرف اور صرف اس پہ چل رہا ہے، کیا کہتے ہیں، گورنمنٹ کے غیر سرکاری اداروں پہ چل رہا ہے، پرائیویٹ، یہاں پہ پرائیویٹ اتنا زیادہ ہے، پرائیویٹائزیشن. تو سر ہماری پرائیویٹ جو ملازمین ہیں ان کی اتنی تنخواہ کیوں نہیں بڑھائی جاتی ہے، یا ان اداروں کو کیوں نہیں پابند کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ملازمین کی تنخواہ بھی اتنی ہی بڑھائیں جتنی سرکاری ملازمین کی بڑھ رہی ہے، وہی مراد دیں جو آپ سرکاری ملازمین کو دے رہے ہیں. تو سر جب ایک پہیا آگے چل رہا ہے، ایک پہیا پیچھے چل رہا ہے، تو آپ کبھی بھی اپنا راستہ ایک ساتھ نہیں چلا سکتے. آپ وہ راستہ پورا عبور کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ دونوں پہیے برابر نہ چلیں. جبکہ آپ کے ملک میں جو سرمایہ کاری آ رہی ہے وہ صرف اور صرف پرائیویٹ والوں کی طرف سے آ رہی ہے، سرکاری اداروں سے کوئی آپ کی سرمایہ کاری نہیں آ رہی. سرکاری ادارے تو آپ کے مستقل لوگوں کے اس پہ ہیں کہ سرکاری ادارے میں یہ کرپشن ہے، یہ کرپشن ہے، یہ کرپشن. سرکاری اداروں کو اور ان کے ملازمین کو اتنی مراد دی جا رہی ہے، تو ہم سے جو خون چوس کے ان کو مراد دی جا رہی ہے، تو ہمیں بھی تھوڑا سا خون ہمیں بھی دے دیا جائے ان کا، تو بہتر نہیں ہوگا؟ بالکل صحیح بات ہے. ایک صرف چیز ذہن میں رکھیں، دیکھیں ہم بطور شہری یہ مطالبہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ سرکاری ملازمین کی پروڈکٹیوٹی ہے نہیں، آؤٹ کمز ہے نہیں، مراد زیادہ ہیں، پیٹرول مل رہا ہے، سرکاری گاڑیاں ان کے بیوی بچے لے کے پورے شہر میں دندناتے پھرتے ہیں، اور کوئی شرم بھی نہیں آتی ان کو، سرکاری گاڑیوں میں اپنے پرائیویٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ تو مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس میں شفافیت چاہیے، جواب دہی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے دنیا میں کہیں بھی آپ گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے انشور کرے کہ لوگوں کی تنخواہیں بڑھیں. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ مارکیٹ فورسز پہ چلتا ہے، اور اس میں گورنمنٹ کا رول جو ہے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. منیمم ویج تو گورنمنٹ طے کر سکتی ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو پروموشن دیں یا ان کی تنخواہ بہتر کریں. لیکن آپ کا جو بنیادی جو آپ کا گلہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ سرکار اپنے ملازمین اور ان کے اوپر جو اخراجات کرتی ہے اسے گھٹانے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ویری کوئکلی ایک اور کال میں لے رہا ہوں، ابو دھابی سے ہمارے ساتھ کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. فیروز خان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. جناب کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر بجٹ پہ ایک بات کروں گا کہ جو ہماری جنگیں تو ہم جیت نہیں رہے، ہار رہے، ملک ہمارا آدھا ہو گیا، کنٹونمنٹ بورڈ جو ہماری چاؤنیز ہے وہ وہی کی وہی ہے. تو سری لنکا کو ایک مشکل وقت آیا، انہوں نے اپنا 1.5 لاکھ فوج کم کیا. ہم کیوں نہیں ایسا نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ جو ہمارا نظام ہے اس میں پروڈکٹیوٹی لیول تو کچھ ہے ہی نہیں سر، کہ کس طریقے سے پوری دنیا میں ایک لیول ہے کہ آدمی جتنا کام کرے گا اتنا اس کو پیسہ ملے گا.
تو ہمارا نظام پروڈکٹیوٹی لیول کے بیس پہ کیوں نہیں جاتا ہے؟ ہمارا جو اتنا بڑا فورس ہم نے رکھا کیوں رکھا ہے؟ اگر ہم بھوک سے مریں گے تو گولی سے مرے یار، کم سے کم خالی پیٹ تو نہ مرے سر. جو بجٹ تعلیم کے اوپر آیا ہے، جو کیلکولیشن آیا ہے، ایک آدمی کو 6 پنسل ملیں گے اس بجٹ میں، تعلیم بجٹ میں ایک اسٹوڈنٹ کو. جو ہیلتھ کا بجٹ ہے، جو اگر آپ کیلکولیٹ کرے تو ایک آدمی کو 8 پیناڈول ملنے ہیں اس میں. تو یہ نظام ہمارا کیسے چلے گا سر؟ ہم کیوں، جو ہماری بیوروکریسی ہے، ایک ایک جو گاڑی فارچونر گاڑی ہے کتنا پیٹرول کھاتا ہے، وہ بیچ میں تو کام کرتے نہیں. آپ آفس میں جائیں، آپ تو پاکستان میں ہے دیکھتے ہیں. تو سر کیوں نہ ہم اپنی جو اخراجات ہے وہ کم کریں. بالکل. اور آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے سر. یہ جو سب چیز لوگ میٹنگ بھی کرتے ہیں، زوم بھی کرتے ہیں، کیوں ہم گاڑیاں واپس کیوں نہیں لیتے سر؟ جو ہمارے اخراجات ہے اس پہ ہم کیوں غور نہیں کرتے سر؟ بالکل سوال ہے سر. آپ کا سوال بالکل بہت اچھا ہے. کل پرسوں جب ہم بجٹ پہ بات کر رہے تھے، مفتاح اسماعیل صاحب کے سامنے بھی رکھا، شبر زیدی صاحب کے سامنے بھی رکھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں بڑا مسئلہ اس وقت ہمارا جو ہے وہ ہمارا بیشتر بجٹ وہ قرضوں اور سود کی ادائیگیوں میں نکل جاتا ہے. انہوں نے مانا کہ ہمیں سرکار کے اخراجات کم کرنے ہیں. جب ہم سرکار کی بات کرتے ہیں تو اس میں سول، ملٹری، بیوروکریسی سب آ جاتے ہیں. کوئی ایک ڈپارٹمنٹ کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن اس کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے تاکہ کم سے کم بوجھ جو ہے وہ سرکار کا ہو سکے، تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے. تو اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، پھر آپ کی مزید کالز. آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں، بٹ ویری کوئکلی. اریبا، عمر، یہ جو کالز آ رہی ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ بہت کم پروگرام ہے ہمارے یہاں ایسے جہاں پہ کالرز کو ایکچولی کچھ کہنے کا موقع ملتا ہے. یور تھاٹس؟ نہیں، آئی تھنک آپ کے کالرز کو تو کافی کچھ کہنے کا موقع ملتا ہے اور بہت ہر قسم کے اوپینینز سامنے آتے ہیں. تو دیٹس ویری انٹرسٹنگ. جو عقیلہ نورین صاحبہ نے بات کی نا، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کیوں جو ہے وہ سیلریز نہیں بڑھاتا ہے وہ. تو آئی تھنک انہیں زیادہ وہ جو کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ سیلریز بڑھ نہیں رہی لیکن ٹیکس بڑھ رہا ہے سیلری کے اوپر. تو ایک طرح سے گورنمنٹ کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کیا سیلریز ہوں، لیکن یہ ہے کہ کتنا ٹیکس ہونا چاہیے جو سیلریڈ لوگ ہیں ان کے اوپر. جیسے جب اورنگزیب صاحب پہلے آئے تھے تو شروع میں انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے، بڑے آئیڈیولوجیکل بیانات دیے تھے کہ کس طریقے سے بگ گورنمنٹ نہیں ہونی چاہیے، گورنمنٹ کا کام کم ہونا چاہیے، گورنمنٹ کے ادارے جو ویسٹیج کرتے ہیں اور تنخواہ دار طبقہ جو ٹیکس بھر رہا ہے اس پر ہم کم بوجھ ڈالیں گے. اس پر ہم کم بوجھ ڈالیں گے. بالکل ان کا انہیں اپوزٹ بجٹ بنا کے انہوں نے پریزنٹ کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کی بھی کنسرن جائز ہیں. اینی کوئک؟ اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایکچولی جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے نا، اس میں مزدور یا سیلری کلاس انسان کی ویسے ہی جو پروٹیکشنز ہیں وہ بہت بہت کمزور ہیں. تو ایک طرح سے منیمم ویج کا کانسیپٹ تو ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان میں، لیکن ان پریکٹس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ 12,000 13,000 14,000 روپے مہینہ پہ سرکاری نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں. تو پرائیویٹ نوکری تو بہت دور کی بات ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو ورکر پروٹیکشن کو نا لے کے آنا ہوگا. اتنا ہوا ہے کہ کم از کم، کیونکہ اب منیمم ویج پہ بات ہوتی ہے نا، تو اگر باورچی ہے، ڈرائیور ہے، جب وہ تنخواہ نیگوشیٹ کر رہا ہوتا ہے نا، کہتا ہے کہ سر سرکار نے بھی کم از کم اتنا کیا ہوا ہے، آپ اس سے کم کیوں دے رہے ہیں. لیکن یہ اویئرنیس بھی جو ہے نا نیگوشیٹ کرنے کے لیے، اس کو تھوڑا سا ریشنلائز بھی کرنا چاہیے. لیکن جیسے کہ آج ہم نے دیکھا پنجاب کا بجٹ آیا ہے تو اس میں انہوں نے 32,000 سے 37,000 منیمم ویج کو کر دیا ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کی گورنمنٹ کا کون سا ادارہ ہے جو ایکچولی اپنے لوئسٹ پیڈ امپلائی کو 37,000 روپیز پر منتھ سیلری دے رہا ہے؟ اس کو ریشنلائز ہونا بھی چاہیے. ہم بڑھتے ہیں آگے. کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں محمد عقیل صاحب. السلام علیکم. السلام. ٹھیک ہے. اچھا سر، شاذیب صاحب سے میرا سوال تھا. جی 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 شاذیب صاحب جی. ایسا میرا پہلا سوال یہ تھا کہ ہماری گھر کا بجٹ بناتے ہیں، اس میں ہم ایک لگ دیتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل انکم روز ہماری منتھ کی یہ ہونی، اس پہ ہم اپنے گھر کا بجٹ بناتے ہیں. اسی میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں یوٹیلیٹیز کو اور سب چیز کو. ٹھیک ہے. اب دوسرا آ جاتے ہیں، دوسرے پہ لوگ ہمارے جو ہم گورنمنٹ ملازم کا آلریڈی ہم اتنی پے دے رہے ہیں، وہ تو رشوت سے اتنے زیادہ کما لیتے ہیں، ان کو ٹیکس کی ضرورت ہے. خاص طور پہ سندھ حکومت میں دیکھ رہے، سندھ حکومت میں 90% تو کرپشن ہی ہے. اس کے بعد ان کو فیسلٹی بھی نہیں، ہم ان کو گاڑی بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں، گاڑی پہ بھی ٹیکس، ان گاڑیوں کے اندر ان کے بچے، ان کی اسکولنگ ساری ہو رہی ہوتی. تو ہمارا لاسز تو سب سے بڑا پاکستان میں یہ لوگ کر رہے ہیں، کوئی باہر والا کوئی کر رہا ہے یار. تو سر اس کو تو ریزالو کرنا، یہ سسٹم اب لاسٹ ٹرم سسٹم دیکھنا ہے. 2 سال سے یہ حکومت بجٹ دے رہی، کیا انہوں نے ریزلٹ دیا؟ کیا کمایا ملک نے؟ سورس آف انکم کمانے کی کوئی نہیں ہے ہماری.
हम क्या है, ये रेलवे को भेज दो, स्टील मिल को भेज दो, इसको भेज दो। वो भाई PIA अदारा है, इमेरेट हमने बनाई थी ना, आज इमेरेट कहाँ है? पाकिस्तान स्टील हमने बनाई थी, केस कहाँ है? क्या हुआ? अपने बंदे डाल दो, अपने बंदे डाल दो। आज भी उनके अंदर देखो ने क्या क्या फैसिलिटी, 100 बेड हॉस्पिटल बनाया स्टील मिल ने, आज उसको तबाह बर्बाद कर दिया। गुलशन हकीक घर बना के दिए लोगों को, वो तबाह बर्बाद कर दिए। सर इसको तबाह करने वाले कौन है? ये नहीं जो बजट बनाते हैं, बस चेहरे चेंज करते हैं। नंबर 3, हमारे जो आर्मी जो अपना असला बनाती है, हम उनको फंड देते हैं, वो असला जो पाकिस्तान आर्मी भेजती है, वो असला हमारे मुल्क में कहाँ आवाम पे लगता है उसका पैसा? इसको भी देखें सर। वहाँ से इनकम सोर्स हमारी जनरेट होनी चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए वहाँ से, वो भी नहीं आता। सर इसके लिए सिस्टम हम सबको बैठ के मनाना पड़ेगा कि हम यहाँ से कमाएंगे तो ये खर्च करेंगे, यहाँ से कमाएंगे ये खर्च करेंगे। घर का सामान नहीं बेचेंगे, सही बात, घर के बर्तन नहीं बेचेंगे सर। इसको हमें हल करना है। जो गवर्नमेंट मुलाजिम को, खासतौर पे सिंध वालों को, तो बल्कि इनकी तनख्वाह में से 20% काटना चाहिए, क्योंकि इनकी गाड़ियां जो इनकी फैसिलिटीज इस्तेमाल करते हैं, इनको हम देखें सर। बस मेरा यही सवाल था कि आप देखें। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम चाहें तो हम इदारे बना सकते हैं, खड़े कर सकते हैं, चाहें तो उन्हें तबाह भी कर सकते हैं। तो इसलिए घूम फिर के बात जो है हमारे अपने अमाल पे आती है, और सभी ने इसमें अपना हिस्सा डाला है। किसको बनाना चाहिए बजट? हाँ, बजट तो मेरे ख्याल से देखिए, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जब बजट बनता है ना, तो उनको डर होता है कि आगे अवाम से कुछ बैकलैश आ सकता है, हमारे वोट्स को फ़र्क पड़ेगा, हम ज़रा, उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही है। हाँ, ये मतलब मसला है ना, हर तरफ है। तो एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं कराची से, डॉक्टर इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी, बात ये मुझे करनी है कि कराची की सिवाय शारा फैसल के सारी सड़कें टूटी हुई हैं। शायद डिफेंस और क्लिफ्टन में कुछ सही हो जहां आप लोग रहते हैं, बाकी पूरा कराची टूटा पड़ा है। तो आप लोगों से गुजारिश है, आपके तवस्सुत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 15 साल से बरसर इक़्तिदार है, कि थोड़ा सा फंड यहाँ भी लगा दें, या आप लोगों से गुजारिश है कि मेयर को किसी दिन बुला लें अपने प्रोग्राम में और उनसे पूछें कि ये सड़कें कब बनेंगी। अच्छा, वो मेयर साहब का अगर आपने ट्विटर देखा हो, जो कि बैंड है, लेकिन वो VPN से वो खुद भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें तो वो आए दिन बताते हैं, आज मैंने ये पार्क का इफ्तिताह किया, इस सड़क का इफ्तिताह किया, इधर मैंने लाइटें लगा दी। वो पता नहीं कारकर्दगी आपको नज़र नहीं आई क्या? रहता हूँ, उसकी टूटी हुई सड़कें दिखा दूंगा, जो एक मेरा ख्याल है कराची की एक बेहतरीन आबादी शुमार होती है। मलीर, लांडी, कुरंगी, बल्दिया, शेरशाह, इसको तो आप छोड़ दें, ये तो किसी गिनती में नहीं है। सॉरी, आप कहाँ रहते हैं? और मैं उनको सैकड़ों वीडियो दिखा दूंगा। किस इलाके की बात कर रहे हैं? में सड़कों की क्या हालत है। डॉक्टर साहब, किस इलाके की बात कर रहे हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लाइन ड्रॉप हो गई। हाँ, मैं जानना चाह रहा था। मैं भी जानना चाहती थी जी। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास अब बस तकरीबन लास्ट कॉलर ही हैं, ज़ीशान ज़ियाफ साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी ज़ीशान साहब। जी सर, गुजारिश ऐसे है कि जिस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर बेपनाह जुल्म ढाए और उसके बाद एक मजलूम कार्ड प्ले किया इंटरनेशनली कि हमें अपनी दिफा का हक हासिल है, और उस पर बेपनाह बर्बरियत की, इसी तरह बहुत सारे मामलात में मजलूम कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं इम्पोस्टर करूं कि मैं शाहजेब जिलानी हूं और डॉन न्यूज़ पे पहुंच के कहूं कि आज मैं ज़रा हटके वो होस्ट करूंगा, और कोई मुझे अपने सेंसेस में लाने की कोशिश करे तो मैं मजलूम बन जाऊं। इसी तरह अभी आप के प्रोग्राम में कॉल आई जिसमें अहमदिया सेक्ट वालों ने मजलूम बनने की कोशिश की। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि अक़लियतों के हकूक़ जितने पाकिस्तान में डिफेंड किए जाते हैं, इंटरनेशनली भी इतने मुसलमानों पे तकरीबन हर जगह जुल्म होता है, और भी उनको एज अ माइनॉरिटी इन दैट कंट्री उतनी सेफ्टी और वो वावेला नहीं मचाया जाता जितना पाकिस्तान में मचाया जाता है। आपके ख्याल में यहाँ पे हमारी जो गैर मुस्लिम हैं वो सेफ हैं, वो सबसे सेफ या हमारी हम बेहतर हो सकते हैं? एनर्जी उनको सेफ करने पर मरकूज है, और सरकारी मामलात और सरकारी जितनी भी अटेंशन है वो बहुत ज्यादा उनको दी जाती है। अच्छा, हर हद तक। ठीक है। और इसी तरह अगर वो इम्पोस्टर प्ले ना करें ना, तो आपको एक ज़ीशान साहब डिफाइन ये कौन तय करेगा कि इम्पोस्टर कौन हो रहा है? ये तो एक बड़ा एक डिबेट होगी ना।
ہم آپ بھی میرا خیال ہے یہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم جو ہیں ہمارے ہاں ان کو تحفظ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو گورنمنٹ کو، ریاست کو اسے دیکھنا چاہیے۔ موضوع دلچسپ ہے، اس پر ہم پھر بھی بات کریں گے۔ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اریبہ، فاطمہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور عمر زیب آپ نے میرا ساتھ دیا آج۔ آپ سے گپ شپ پھر آف لائن بھی چلتی رہے گی۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، شب بخیر۔